शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मई 2023 फरी PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हफ्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा, तफसील से जानें शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हम राहु और मुश्तरी के 12वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आपको ज़हनी सुकून की कमी महसूस होगी, जिसकी वजह से जिंदगी में कुछ खलफिशार पैदा होगा। इस सूरत में अपने आप को मजीद परेशान करने के बजाय दीनी और फलाही कामों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, क्योंकि इससे न सिर्फ मुआशरे में आपका रुतबा बढ़ेगा बल्कि आप खुद को ज़हनी तनाव से भी काफी हद तक दूर रख सकेंगे। अगर आप तवील अरसे से माली परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको इस हफ्ते परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके तलाश करने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों, बुजुर्गों वगैरह से तजावीज़ लेने के बाद कोई फैसला कर सकते हैं। ये हफ्ता अपने नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इसके वालिदैन को एतमाद में लेने का सही वक्त है। इसके लिए आपको अपने वालिदैन को अपने मंसूबे के बारे में सब कुछ बताना होगा और शुरू में इस पर उनकी राय लेना होगी। इस पूरे हफ्ते के दौरान आप अपनी पेशा वराना जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल का 10वें घर में मौजूद होना जाहिर करता है कि आप अपने काम की जगह पर मेहनती, ज्यादा नतीजा खेज और कारामद बनकर उभरेंगे और यही सिफारती और चालाक रवैया आपको मुश्किल हालात से आसानी से निपटने में मदद देगा। इसके अलावा आपको सीनियर मैनेजमेंट से तारीफ मिलेगी। जो तलबा सख्त मेहनत कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते उनके स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से नवाजा जा सकता है। इससे आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा और आपके घर वाले आपकी मेहनत को देखकर फख्र महसूस करेंगे। औरत की मुताबकत मुमकिन है अगर दोनों रकम के अफराद एक दूसरे से गहरी मोहब्बत रखते हों। पहली रकम के नुमाइंदे खतरात मोल लेने से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने अहदाफ के हुसूल में जारहाना होते हैं, जिससे वर्षब के तमाम नुक्ता नज़र को ठेस पहुंचती। उसने सिर्फ सोचा कि ये इतना बिखरा हुआ और जज्बाती क्यों है और क्या ये मुमकिन है कि अब जो चाहते हो उसे हासिल करके पुरसुकून सर रखें। एक ही वक्त में मैश वर्षब की जिहत और सुस्त रवि से नाराज है, जिसे वो थकावट के तौर पर गलत बयान करता है। ऐसी सूरत में आग की अलामत बूर हो जाती है और साथी में दिलचस्पी खो देती है। ये मुमकिन है कि बुर्श के बारे में मैश की राय बदल जाए अगर वो महसूस करता है कि वो वर्षब की तरफ से हिमायत और देखभाल करता है। ऐसा जोड़ा अपने हुकूक और जिम्मेदारियों को वाज़े तौर पर पहचान कर और उन पर अमल दरामद करके तसादुम को कम करने, तनाज़ात के हालात की तादाद को कम करने और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने के काबिल होगा। बसूरत दीगर एक जैसे मसाइल पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, नीज़ मुफादात और मेयार ज़िंदगी में तफावत, निशानियों और आखिरकार उनकी अलहदगी के दरमियान फासिला बढ़ाने में मुआविन साबित होंगे। वर्षब ज़मीन की अलामत है जबकि मैश आग की अलामत है। वर्षब को तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की ज़रूरत है जबकि मैश अपनी किस्मत पर काबू रखना चाहती है। वर्षब बाज़ औक़ात मलकियत का हामिल हो सकता है जिसे अलग मैश बर्दाश्त नहीं करेगा। वर्षब इतना ही हमागीर और आज़ादी को कबूल करने वाला होगा जितना कि मैश की ज़रूरत है। अगर मैश वर्षब को कायल कर सके कि रिश्ता महफूज है और मैश कहीं नहीं जा रही। बुर्ज सौल उम्र रसीदा अफराद इस रकम के हामिला ख्वातीन को इस हफ्ते अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा वजन उठाने से गुरेज करें और अंदरूनी सुकून के लिए श्री हनुमान चाल से पढ़ें या सुनें। इससे आपके दिमाग में मुस्बत तवानाई भी फैलेगी। यूं चांद की अलामत के हवाले से नवीं घर के मालिक के तौर पर पहले घर में मुश्तरी मौजूद होने की वजह से जो लोग बगैर सोचे समझे अपना पैसा उड़ा रहे थे उन्हें इस हफ्ते बहुत ज्यादा रकम की जरूरत पड़ सकती है। लिहाजा उस वक्त के दौरान अब जिंदगी में पैसे की अहमियत को समझ सकते हैं। लिहाजा अपने अखराजात पर नजर रखते हुए एक जिम्मेदार शख्स की तरह काम करें। इस हफ्ते किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई भी अच्छा वाकया आपके खानदान की तवज्जो का मरकज होगा। इसके साथ ये मुमकिन है कि इस दौरान किसी दौर के रिश्तेदार की तरफ से कोई अच्छी खबर आपके पूरे खानदान के लिए खुशी के लम्हात लाए। चांद की अलामत के हवाले से कीटों के 7वें घर में होने की वजह से इस बात का अंदेशा है कि आपके साथी आपको धोखा दे सकते हैं,
जिससे आपके कैरियर में दरार पड़ सकती है। ऐसी सूरत हाल में आपको मशवरा दिया जाता है कि झूठों और धोखाबाजों की सोहबत से शुरू ही से दूर रहें। अतार्द को छठे घर के मालिक के तौर पर पहले घर में रखे जाने की वजह से तालीमी मैदान में इस रकम के तलबा को इस हफ्ते तालीमी मैदान में बहुत से मौके से महरूम होना पड़ सकता है। आपकी तबीयत में जारहियत के बढ़ने से चिड़चिड़ापन नागुज़ीर है। ऐसी सूरत हाल में अपने जज्बात पर काबू पाना एक काम होगा और आपको ज्यादा सोचने से गुरेज करना होगा। जब ये काम करता है तो ये रिश्ता सबसे ज्यादा पेचीदा, सनसनीखेज और बेसाख्ता हो सकता है। दो मैश अफराद जो हकीकी तौर पर मोहब्बत में हैं, एक ऐसे जज्बे का इश्तिराक करेंगे जो हम में से बहुत से लोगों को एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा बुलंदियों तक ले जाने से कभी महसूस नहीं होता। ताहम कुछ समझौतों की जरूरत है ताकि उनकी बाहमी खूबियों का बेहतरीन मुजाहिरा किया जा सके। अगरचे मैश टोइन का मुतालबा करता है और हमेशा रकम का बादशाह होता है, लेकिन इस शराकत में मैश की मुताबकत का तकाजा है कि दूसरे पार्टनर को कभी कभार जीतने या इसकी क़ियादत करने की इजाज़त दी जाए, सिर्फ कभी कभार। इससे मदद मिलती है अगर दोनों शराकतदारों के अपने अपने शौक और दिलचस्पियां हों जहां वो कामयाब हो सकते हैं, कतनज़र उसके कि उनके साथी हीरो ताल्लुकात के मौरूसी मुकाबले को मुनज़्ज़म करने के लिए। मुकाबला अब भी वाज़े होगा अगर दोनों शराकतदार एक ही चीज़ों में शामिल हैं। मैश और मैश के दरमियान मुताबकत की बेहतरीन शक्ल के लिए दोनों शराकतदारों को अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने शुबों में कामयाब होना चाहिए। इससे दर्जा हरारत को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी और कम काबिल कबूल खुद गर्जी की नफ़ी करते हुए इस तमाम जोश और जज्बे का अच्छा पहलू सामने आएगा। रकम के माहिरीन से अभी मुफ्त में राबता करें। आइए एक लम्हे के लिए अफसानवी हीरो की तरफ वापस जाएं। मैश और मैश जंग के पाबंद हैं। बुर्ज जौज़ा ये हफ्ता आपकी जिंदगी में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां ला सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसकी वजह से जिंदगी की तरफ आपका रवैया कुछ उदास नजर आएगा और अपना चाहते हुए भी अपने आप को मनफी में घिरा हुआ महसूस करेंगे। मुश्तरी और राहु के चांद की अलामत के हवाले से 11वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आपकी सरमायाकारी आपकी खुशहाली और माली तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा सकती है। ऐसी सूरत हाल में आपको अपने पैसे को सही जगह पर लगाने की ज़रूरत है और आपको मशवरा दिया जाता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। इसके अलावा एक अच्छा फैसला करते वक्त आपको पुरसुकून रहना होगा। इस हफ्ते आपको हकीकत पसंदाना रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अगर आप मुश्किल में हैं तो दूसरों की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाते हुए उनसे किसी मुजिज़े की तवक्को रखने से गुरेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, ये नहीं कि आप उनकी वजह से मुश्किल में हैं। चांद की अलामत के लिहाज से ज़ोहल के नवीं घर में होने की वजह से करियर के मैदान में अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इस वक्त के दौरान आपको अपनी महारत के शोबे में आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलने का इम्कान है। चांद की अलामत के हवाले से अतार्द के 11वें घर में होने की वजह से ये हफ्ता आला तालीम के लिए इंतहाई साजगार साबित हो सकता है, क्योंकि आपको उसी शोबे में अच्छी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा मुबारक सैयारों की हरकत आपके ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आपके हक में अच्छा मजमुआ दोनों की जिंदगी की तरफ यकसा नुक्ता नज़र होगा और एक दूसरे के लिए अबदी मोहब्बत का तजुर्बा करेंगे। दोनों अपने पार्टनर को वर्सेटाइल, दिलकश, मुतहर्रिक और दूसरे के लिए लामुत्तनाही मोहब्बत रखने वाले पाएंगे। दोनों आज़ाद होंगे, अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे और एक दूसरे की सोहबत से कभी बोर नहीं होंगे। दोनों एक ही मकासद के लिए काम करेंगे। मजमूई तौर पर इसे वैदिक इल्म नजूम में एक बेहतरीन निशानी मैच समझा जाता है। बुर्ज सरतान इस हफ्ते अच्छी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के हुसूल के लिए आपको मुराकबा और योगा का सहारा लेना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो आप माहिर की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वक्त आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस वक्त को सोने में ज़ाय करने के बजाय इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। राहु के साथ मुश्तरी के 10वें घर में होने की वजह से अगर आपने अपना पैसा स्टॉक मार्केट सट्टेबाजी में लगाया है तो इस हफ्ते आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप मुमकिना तौर पर खोई हुई रकम कमाने के लिए गलत कामों और सरगर्मियों में ज्यादा सरमायाकारी कर सकते हैं। इसलिए यह हफ्ता आपके लिए गलत कामों जैसे सिट्टेबाजी वगैरह से दूर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी इल्म की प्यास इस हफ्ते नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ अगर घर में कोई रुकन शादी का अहल है
تو اس ہفتے ان کی شادی طے ہونے کی وجہ سے گھر میں سازگار ماحول بننے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا کیونکہ اس دوران آپ اپنی کسی بھی پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں گے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے۔ عطارد کے 10ویں گھر میں 12ویں گھر کے مالک ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کئی طلبہ کو غیر ضروری سفر کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے انہیں پڑھائی کا مناسب وقت نہیں ملے گا۔ ایسی صورتحال میں اس ہفتے غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں ورنہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ کینسر کے ساتھ کینسر کی مطابقت ایک اچھی طرح سے طے شدہ ایسوسی ایشن ہے۔ کینسر شوگر کوٹنگ یکسوئی کے لیے نہیں ہے اور وہ اسے بتائے گی جیسے یہ ہر بار ہوتا ہے جب یہ کام کرتا ہے، تو یہ شراکت تمام رقم کے جوڑوں میں سب سے زیادہ پیچیدہ، پرجوش اور بے ساختہ ہو سکتی ہے۔ کینسر کے دو افراد جو ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے ہیں ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جس کا تجربہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر کبھی نہیں ہوتا۔ تاہم ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے بہترین کو چمکانے کے لیے کچھ مراعات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے، اس رشتے میں کینسر کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے پارٹنر کو صرف کبھی کبھی جیتنے یا اس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ رشتے کی موروثی مسابقت کو منظم کرنے کے لیے یہ مدد کرتا ہے اگر دونوں پارٹنرز کے اپنے مفادات اور مشاغل ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی سے قطع نظر ایکسل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دونوں جوڑے ایک ہی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا۔ دونوں شراکت داروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی صنعتوں میں ترقی کرنا چاہیے۔ اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کو دور کر کے اس جذبے کے مثبت پہلوؤں کو چمکنے کا موقع ملے گا۔ باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹ یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں موقع پر اچھی لڑائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی اور کو پہنائے بغیر ایک دوسرے میں ایک آؤٹ لیٹ تلاش کر سکتے ہیں، یہ اعتدال میں ایک معقول انتظام ہے۔ آپ دونوں کو حوصلہ افزائی رکھنے کے لیے کسی حد تک مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اب دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، لہذا داؤ کو بڑھانے میں انتہائی احتیاط برتیں اور آپ جو کچھ کہتے ہیں اس وقت کی گرمی میں ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی خاص طور پر ماہر نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا رشتہ ایک زبردست طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے۔ برج اسد چاند کی علامت کے حوالے سے زحل 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اپنے شریک حیات کی صحت کا صحیح خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی اچانک بیماری خاندانی سکون کو متاثر کرنے کے علاوہ آپ کو اچھی خوراک سے بھی محروم کر دے۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان میں اپنی امیج کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ ممبران میں اپنا امیج بہتر بنا سکیں گے، لیکن بغیر منصوبہ بندی کے پیسے خرچ کرنا آپ کی زندگی میں مستقبل کے لیے مالی بحران پیدا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے گھر کے بچے گھر کے بہت سے کاموں کو سنبھالنے میں آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی بزرگ کی طرح ان سے مدد مانگنی ہوگی۔ معاشرے میں بھی اپنی دلکشی اور شخصیت کے ذریعے آپ کچھ نئے دوست بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کریئر ذائچہ کے مطابق اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت کے دوران آپ کو اپنی مہارت کے شعبے میں آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع ملنے کا امکان ہے۔ مرکری کو 9ویں گھر میں دوسرے اور 11ویں گھر کے مالک کے طور پر رکھے جانے کی وجہ سے اس رقم کے لوگوں کو اس ہفتے تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے مقاصد کے لیے پرعزم رہنے کی ضرورت ہوگی۔ بصورت دیگر آپ کی تمام پچھلی محنتیں ضائع ہو سکتی ہیں، لہذا اپنے مقاصد کے بارے میں سوچتے ہوئے اس وقت کوئی بھی قدم اٹھائیں۔ یہ ایک بہترین علامتی مجموعہ سمجھا جاتا ہے، ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ برج سنبلہ آپ اور آپ کے آس پاس کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ پر اعتماد اور تیز ہیں
اور آپ کو کسی کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس ہنر سے فائدہ اٹھائیں، اس کا بھرپور استعمال کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سبز پتوں والی سبزیاں کھانے کی ترغیب دیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی کچھ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد چوری ہونے کا امکان ہے، یہ کوئی آپ کا اعتماد توڑ کر ملکیت چھین سکتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو شروع سے ہی محتاط رہیں اور کسی پر اندھا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ یہ ہفتہ آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی، سکون اور خوشحالی لائے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مذہبی مقام یا کسی رشتہ دار کے مقام پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 6 گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے پیشہ ورانہ بنیادوں پر یہ ہفتہ آپ کی رقم کے لیے بہت اچھا رہنے کا امکان ہے، کیونکہ اس وقت ستارے مکمل طور پر آپ کے حق میں ہوں گے، لہذا آپ کو اپنے پیشے اور کیریئر میں بہت زیادہ قسمت ملے گی۔ اس ہفتے آپ کو شروع میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس مدت کے وسط کے بعد آپ ہر موضوع میں کامیاب ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ انٹرنیٹ کی مدد سے مضامین کو سمجھنے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ علم نجوم کی دنیا میں کنیا اور کنیا کی مطابقت بتاتی ہے کہ عطارد کے حقیقی اور قابل احترام مضامین ایک دوسرے کے لیے ایک طاقتور سہارے اور ٹھوس تحفظ کا کام کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصویریں ہیں، پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور ذائچہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑواں انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے، تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناگوار خصوصیات دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ دوسرے کے معاشرے میں آرام سے رہتے ہیں، وہ دونوں پرسکون اور سمجھدار ہوتے ہیں، عقلی حکمت عملی کے مالک ہوتے ہیں، سوچ، عملیت اور قابل رشک محنت۔ کنیا اور کنیا کی مطابقت کے ذائچہ کے ذریعہ پیش گوئی کی گئی زیادہ کامیاب شراکت میں وہ جوڑے شامل ہوتے ہیں جو آتو جوان ہوتے ہیں اور اس لیے جلد موافقت کرتے ہیں۔ آئین میں عمر کا کافی فرق ہوتا ہے، ایسی صورت میں زمینی عنصر کا بوڑھا زیادہ تجربہ کار نمائندہ ان کی شادی کی قیادت کرے گا۔ کامیاب مطابقت کام پر کنیا اور کنیا کے درمیان مطابقت مثبت نتائج فراہم کرتی ہے۔ ان کی تعریف استقامت اور اچھی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا ایک نمائندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو عطارد کے 2 نمائندے آسانی سے اپنے انعامات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے ذہن کو ہدایت دینے کے ان کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے انہیں پہلے اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کی قیادت کون کرے گا۔ دوستی میں کنیا اور کنیا کی مطابقت کافی زیادہ ہوتی ہے، دونوں خواتین اور مرد کے فرق اور ہم جنس کے امتزاج میں۔ یہ نشان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ میدان سے قطع نظر پارٹنر کے لیے بڑی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سرپرستی، تشویش اور اپنے پیارے کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی تشویش ظاہر کرے گا، جن کے ساتھ ناقص کنیا کی سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ اس کے دوستوں کے حلقے تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی روح کو ذخیرہ کرنے کے قابل تھے اور وہ واقعی آپ کی تعریف کرتی ہے۔ دوستی میں زمینی عنصر کا نشان انتہائی وفادار ہے، ہمیشہ بچاؤ کے لیے آتا ہے اور کندھا فراہم کرے گا۔ یہ تعلقات زندگی بھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر خاندان کے افراد کے ساتھ بات چیت میں ترقی کرتے ہیں۔ برج میزان آپ کا ذائچہ بتاتا ہے کہ زیادہ چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز اور آپ کے متوازن معمولات کا اثر اس ہفتے آپ کی صحت پر مثبت اثر ڈالے گا۔ اس سے آپ کو اپنے موٹاپے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کو آپ جانتے ہوں یا آپ کے قریب ہوں وہ کسی بڑے سرمایہ کاری کے منصوبے اور کچھ دوسرے آئیڈیاز کی مدد سے آپ کی توجہ مبذول کر سکے۔ ایسی صورتحال میں
آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس شخص سے اچھی طرح چھان بین کر لے۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے خاندان کے افراد کی ضروریات کو ترجیح دیں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان کی خوشیوں اور غم میں شریک ہوں، تاکہ وہ محسوس کریں کہ آپ واقعی ان کی فکر کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو اور اپنے حالات کو کھول سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس نشان کے کاروباری افراد کو کسی قریبی دوست کی غیر منقولہ مشورے کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا، اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت محتاط رہیں، کسی پر اندھا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ اس ہفتے آپ کو بہت سے موضوعات کو سمجھنے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ ان کو سمجھنے کے لیے کسی بزرگ یا اپنے اساتذہ سے مدد لینے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ تاہم آپ کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان سے مدد لینے کی ضرورت ہوگی، بصورت دیگر آپ آنے والے کسی بھی امتحان میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ جب بات لیبرا اور لیبرا کی مطابقت کی ہو تو ان کے درمیان کافی تناؤ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ابتدائی فطرت سے بے خبر ہے۔ یہ اتنا زیادہ بھروسے کی بات نہیں ہے، لیکن جب غبار جم جائے تو ایک ہو جاتا ہے۔ شرمیلی انٹروورٹڈ لیبرا کو سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لیبرا شفافیت کے بارے میں اتنا اٹل کیوں ہے۔ یہ اور بھی واضح نہیں ہے کہ ان کے رشتے کو اتنی توجہ کی ضرورت کیوں ہے، ان کا لیبرا ساتھی ہر اس شخص کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں کرتا ہے جو مہذب نظر آتا ہے۔ دوسری طرف لیبرا کو لیبرا کے مزاج پر بھروسہ نہیں ہے، اور وہ اپنے ساتھی کے اظہار کے خوف کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو، جیسے کیریئر کے انتخاب اور آمدنی۔ یہ انہیں ایک طویل مدت کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشہ ورانہ مفادات یا کسی بھی قسم کے سیکھنے یا ترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ دونوں عقلی فیصلہ سازی اور دانش مندانہ رویے کو اہمیت دیتے ہیں، تاہم سچے جذبات آخرکار ان شراکت داروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے، اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے، ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے، جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور نازک وقت پر مہربان کلام پیش کرنے سے روکتا ہے۔ برج عقرب، اس وقت آپ اپنے خاندان کے کسی فرد کی گرتی ہوئی صحت میں بہتری دیکھیں گے جو ذہنی تناؤ سے نجات کا اشارہ دے گا۔ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور ان کے ساتھ باقاعدگی سے یوگا کی مشق کریں۔ راہو اور مشتری چاند کی علامت کے حوالے سے 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی ذائچہ کے مطابق اگرچہ ہفتہ آپ کے لیے پیسے کمانے کے بہت سے امکانات لانے جا رہا ہے، آپ کو ان کو سمجھنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا، ورنہ آپ فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہ سکتے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 4 گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو تازہ کرنے میں خاص کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ گھریلو معاملات اور طویل عرصے سے زیر التوا گھریلو کاموں کی تکمیل کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا۔ وہ تمام رکاوٹیں جو ماضی میں آ رہی تھیں اس ہفتے کے دوران ختم ہو جائیں گی، اور آپ اپنے زیر التوا کاموں کو مکمل کر سکیں گے۔ آپ کے کام کے بوجھ کی وجہ سے تھوڑا سا دباؤ کے امکانات ہیں، لیکن آپ اپنے منصوبوں اور حکمت عملی کے ذریعے ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے عطارد کے 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بہت سے طلباء کو اپنے کچھ مضامین کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، تاہم اس کے باوجود وہ کامیابی حاصل کر کے اچھے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ ایسی صورتحال میں انہیں اپنے اہداف کے لیے مسلسل کوشش اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی۔ سکورپیو اور اسکرپیو مطابقت کے معاملے میں دونوں بچھو کو اپنے تعلقات میں آسانی محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک جیسی خصوصیات، نقطہ نظر اور دلچسپیاں رکھتے ہیں۔ پانی کے عنصر سے ان کا تعلق انہیں اندرونی سکون، رازداری اور مقصدیت کے گہرے احساس سے نوازتا ہے۔ ایک تیز دھارا اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بکھیرنے اور اپنی لہروں سے ہلکا ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایک ہی رقم کے 2 نمائندے تیزی سے ایک دوسرے کے لیے وابستگی پیدا کریں گے۔ ان کی مماثلت کے نتیجے میں امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشرے میں بور ہو جائیں گے۔ یہاں
सूरत हाल को बिच्छू की गैर मुतवक्के और पुरस्रारियत से बचाया जाता है, जो हमेशा उनके शिराकतदारों की बाहमी दिलचस्पी को मुतासिर करती है। जब बात स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत की हो तो स्कॉर्पियो पर फौरी तौर पर दो आसमानी अजसाम की हुक्मरानी होती है, मरीख जंग का देवता और प्लूटो ख्वाहिशात का देवता। इस तरह ये निशान एक मजबूत इरादे वाले फर्द की अलामत है, जो हर चीज को भरने और कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो पर्दे के पीछे से ऐसा करता है, पहलों से क़ियादत करने को तरजीह देता है। अपने ज़ाहिरी मुज़ाहिर के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि वो अपनी हिफाजत से मुताल्लिक है। वो सतह पर पुरएतिमाद और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सख्त परत के नीचे एक कमज़ोर जज्बाती है, जिसकी वो मुसलसल हिफाजत करता है, जिससे वो लोगों पर एतमाद नहीं करता। चूंकि इसका बुनियादी मुहर्रिक हुकूमत करने की ख्वाहिश है, फितरी सवाल यह है कि क्या एक ही तख्त के लिए लड़ने के ख्वाहिशमंद दो अफराद आपस में मिल जाएंगे। पानी के निशानात एक लतीफ़ विजदान के हामिल होते हैं, और उसके नतीजे में इनमें खुद का शदीद एहसास होता है। उनके दरमियान मुताबकत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका अपनी रकम के मुताबिक अपने एक के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। उनके सोचने के अमल सूफियाना हैं, और वो अक्सर बातिनी इल्म, नजूम और जादू के ज़रिए बाकाए जाते हैं। वो दूसरों में ईमानदारी और खुलेपन की कदर करते हैं, हालांकि वो उन मयारात पर पूरा उतरने में जल्दी नहीं करते। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अक्सर हीरा फेरी का सहारा लेते हैं, और जबकि आम तौर पर दूसरों पर तनकीद करने और बहस करने से लुत्फ अंदोज होते हैं, वो अपनी नज़रों में भी याद रखेंगे उनकी बढ़ी हुई अना और हद से ज़्यादा खुद एतमादी उन्हें तमीरी तनकीद को समझने की इजाज़त नहीं देती। बुर्ज कौस इस मुद्दत के दौरान अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल तब्दीलियां करेंगे। इसके लिए अब बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए रोजाना की बुनियाद पर योगा और वर्जिश करने का फैसला भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से भी हटा सकते हैं। ताहम उस वक्त आपको बहुत ज्यादा काम का बोझ उठाने से गुरेज करना चाहिए। इस हफ्ते आपके सामने आने वाली तमाम स्कीमों में सरमायाकारी करने से पहले आपको 2 बार सोचना होगा, क्योंकि सामने से आने वाले मौका के पीछे एक मुमकिना साजिश है, जिसका खमियाजा आपको मुस्तकबिल में भुगतना पड़ेगा। इस हफ्ते आपके खानदान के बच्चे आपके या किसी तीसरे या बैरूनी फर्द के सामने बेइज्जती करते या गैर मुहज़्ज़िब सलूक करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपको दूसरों के सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। ताहम बच्चों को सजा देने के बजाय उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने की कोशिश करना इस वक्त आपके लिए अच्छा होगा। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के तीसरे घर में होने की वजह से इस पूरे हफ्ते के दौरान अब काम की जगह पर हर काम ज्यादा जिम्मेदारी, तवज्जो मरकूज और मुनज़्ज़म अंदाज में करेंगे, जिसकी मदद से आप काम की जगह पर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी भी दे सकेंगे। इसके अलावा आपकी रकम के कुछ मकामी लोगों को भी इस अरसे के दौरान किसी गैर मुल्की कंपनी में शामिल होने का मौका मिल सकता है। इस हफ्ते बहुत से तलबा अपने करियर के हवाले से खानदान और रिश्तेदारों की तरफ से इजाफी दबाव में होंगे, इससे वो अपनी तालीम पर अच्छी तरह तवज्जो नहीं दे पाएंगे। ऐसी सूरत हाल में आपको ये समझना होगा कि अगर आपके करियर का इंतखाब आपको करना है तो आपको किसी भी किस्म के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस बात को खुद समझें और अगर जरूरी हो तो अपने घर वालों के साथ बैठकर उनसे इस पर बात करें। जब ये दोनों आतिशी निशानात आपस में मिल जाएं तो एक बड़ी आग बन जाती है। वो मुसलसल पहुंच रहे हैं और एक साथ जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं। वो सफर की किताबों में सिर्फ मंजिलों के बारे में पढ़ने से ज्यादा सफर करना पसंद करते हैं। बाहर जाने वाले और मिलनसार होने के बावजूद बहुत से लोग सोचने से पहले बोलने की गलती करते हैं, खुद को एक मुश्किल समाजी सूरत हाल में डाल देते हैं। ये दोनों अफराद नई कोशिशें करना पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी उनको देखने का अज़्म नहीं रखता। दोनों अगली दिलचस्प तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। मुताबकत को फायदा मंद समझा जाता है, क्योंकि दोनों मुतहर्रिक चेयर लीडर्स में कोई चीज मुश्तरक नहीं है। दो आग जो एक में मिल जाती हैं तासुरात और एहसासात की फरावानी फराहम करती हैं। वो मुसलसल नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं और जोश के साथ उन पर अमल पैरा है। दोनों को सुकून की जरूरत होती है और वो जिस्मानी लज्जत के लिए पेटू हैं, जिसका मतलब है कि उनके इत्तेहाद से खाने से लेकर अल्कोहल तक मुतअद्दिद किस्म के इन्हिसार पैदा होने का खतरा होता है। पहले ये बयान किया गया था कि दुख की जिम्मेदारी नापसंदीदा थी। ये हकीकत उन्हें मुश्किल पेश करेगी, क्योंकि गाइड जोड़ी में होना जरूरी है। इस तरह
یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں، مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلح کر لے گا۔ دخ ایک تبدیلی کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے۔ یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہے۔ ایک اتحاد میں جب شراکت داروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ مؤخر الذکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ برج جدی صحت کے نقطہ نظر سے وقت انتہائی سازگار ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ اپنی پوری کوشش کر سکیں گے اور ہر کام کو بڑے جوش و خروش سے انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی طویل بیماری ہے تو اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں تو آپ اپنی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی غیر قانونی سرمایہ کاری نہ کرے، دوسری صورت میں آپ ایک بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ شراکت داری کے کاروبار میں ہیں تو مالی فوائد کے امکانات ہیں، خاندانی زندگی میں سازگار نتائج آنے کے امکانات ہیں اور اولاد کی پیدائش کا امکان ہے۔ اس سے خاندان میں خوشحالی آئے گی اور باہمی خوشی ہوگی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے لیے جلد بازی میں کام کرنا ممکن ہے، یہ سمجھے بغیر کہ اپنے کام پورا کیا ہے نہیں۔ اس صورت میں جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ پورا کام مکمل ہو گیا ہے، آپ کو اپنے دستاویزات اعلی حکام کو دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہر دستاویز کو دوبارہ چیک کرنا بہتر ہوگا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے جو طلبہ کچھ نیا سیکھتے رہتے ہیں ان کے اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ اس ہفتے ان کی ذہنی صلاحیت میں بہتری آئے گی اور اس کے علاوہ طلبہ اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصان دہ نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ مکر پر زحل کا راج ہے، ایک سیارہ جو بکری میں سماجی حیثیت اور بااختیار ہونے کی خواہش پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مل کر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں، اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام الوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں۔ کیپرینس کارڈنل علامات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی ایپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے۔ وہ اچھی طرح سے مربوط، منظم، مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشک کرے گا۔ برج دلو، اس ہفتے خاص طور پر حاملہ خواتین کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ورنہ کسی بھی قسم کے انفیکشن کی وجہ سے آپ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے مالی حالات اچھے نہیں کہے جا سکتے،
کیونکہ آپ کو پیسے سے متعلق بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دوران آپ پیسے بھی جمع نہیں کر پائیں گے، جس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں خصوصاً خاندان کے افراد کے رویے کی وجہ سے تھوڑا پریشان محسوس کریں گے۔ اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا، ساتھ ہی آپ ان کے ساتھ جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں۔ اس پورے ہفتے آپ کی رقم میں بہت سے سیاروں کی موجودگی پیشہ ور افراد کے لیے اچھے نتائج دے گی۔ اس کے علاوہ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا جو اپنے اہم کاروبار اور سروس کو چھوڑ کر نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے تعلیمی مستقبل کے حساب سے یہ ہفتہ بیرون ملک جانے کا خواب دیکھنے والے طلباء کے لیے بہت خاص ہے۔ اس کے علاوہ فیشن یا دیگر تخلیقی شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس وقت انہیں اپنی تعلیم میں کامیابی کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ کوبب اور کوب کی مطابقت انسانیت کے زیادہ مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہوگی۔ کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے، جو ایکورس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری، کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ یہ ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی دانشورانہ صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں اور ان پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے۔ یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شعبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی ان کی صلاحیت ہے۔ افراد اور بصیرت کے حامل ہونے کے ناطے یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے۔ ایکورس اور ایکورس کاروباری مطابقت ان کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ وہ محنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے۔ ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے، لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج ہوت پہلے گھریلو سیارہ مشتری کو چاند کی علامت کے حوالے سے دوسرے گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے یہ مدت صحت کے نقطہ نظر سے آپ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ آپ کو صحت سے متعلق مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنے اور اپنی مناسب خوراک پر قائم رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دوسروں کے سامنے اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا کافی احمقانہ فیصلہ ہے۔ اس بات کو تسلیم کریں اور ایسے کاموں سے گریز کریں، تبھی آپ اپنے مستقبل کے لیے کافی بچت کر سکیں گے۔ آپ کو اپنے بچے کی تقسیم انعامات کی تقریب دیکھنے کے لیے ایک دعوت نامہ ملے گا اور یہ آپ اور خاندان کے لیے خوشی کا احساس ہوگا۔ آپ کا بچہ آپ کی توقعات پر پورا اترے گا اور آپ ان کے ذریعے اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے۔ اس ہفتے آپ تھوڑی سستی محسوس کر سکتے ہیں یا وکٹم کمپلیکس کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
आप अपने हर काम की तारीफ हासिल करने के लिए भी बेचैन होंगे। इसकी वजह से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। चांद की निशानी के हवाले से अताद के दूसरे घर में होने की वजह से इस रकम के तमाम तलबा जो बैरून मुल्क जाने का इरादा कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते के वस्त में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ताहम इसके लिए आपको अपने मकसद की तरफ तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत होगी। मुताबकत दो जज्बाती, हसास और हमदर्द अफराद के दरमियान मैच होगी। वो एक गहरा रूहानी ताल्लुक और एक भरपूर जज्बाती बंधन का इश्तिराक करेंगे। वो दोनों अपने साथी को सबसे ज्यादा हैरत अंगेज शख्स पाएंगे और अपने रिश्ते को बेहतरीन समझेंगे। वो दोनों मुताबकत को काम करने के लिए यकसा तौर पर अहद करेंगे। दोनों निशानियों पर मुश्तरी और नेपच्यून की हुक्मरानी है, लिहाजा वो एक फलसफियाना नुक्ता नज़र का इश्तिराक करेंगे। नेपच्यून दोनों अतराफ से इस बंधन में तजरीदी ख्यालात, असरार और तखय्युल लाएगा। मैश पानी की अलामत है। दोनों पार्टनर्स खुशी से अपने साथी की ज़रूरियात को अपने से पहले पूरा करेंगे। मीनस एक तगैयुर पजीर निशानी है। वो शाज़ व नादिर ही किसी चीज़ के बारे में बहस करेंगे, और अगर वो करते भी हैं तो वो इसे जल्दी हल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को आसानी से मुआफ कर देते हैं। जिंदगी के हर शोबे में एक दूसरे की मदद करेंगे। वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे की तरफ राग़िब होंगे। मैश और मैश की मुताबकत का बेहतरीन पहलू वो आसानी है जिसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं। वो फौरी तौर पर क्लिक करते हैं और गहरा कनेक्शन तैयार करते हैं। ये जोड़ा आम तौर पर बहुत तवील सफ़र तय करता है। मैश और मैश कारोबारी मुताबकत दो जज्बाती और हसास शिराकतदारों का इंज़माम होगी। उनके दरमियान गहरे जज्बाती ताल्लुकात होंगे, बेहतरीन मुवासलत और रूहानी तफहीम होगी। वो मैश और मैश कारोबारी मुताबकत को एक मिसाली इत्तेहाद बनाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। वाटर बियरर की कबूलियत और गैर फ़ाल होना इसे एक हमवार एसोसिएशन बना देगा। ताहम गलत है और आसानी से मनफी माहौल से मुतासिर होता है। वो अपने लिए हद मुकर्रर करने में नाकाम हो सकते हैं और इंतहाई हसास हो सकते हैं। वो तसादुम से नफरत करते हैं, जो मैश और मैश कारोबारी मुताबकत में रुकावट पैदा कर सकता है। इस बंधन का सबसे अच्छा पहलू यह है कि वो आसानी से एक साथ बहते हैं और एक पुरअमन इत्तेहाद बनाते हैं। वो टीम के हर प्रोजेक्ट पर हम आहंगी के साथ काम करेंगे। इस हफ्ते का मुबारक सदका गोरो चंडाल योग से है। राहु और ज्यूपिटर का कंजंक्शन कोलिव्स होता जा रहा है, तो गोरो चंडाल योग की पावर में भी इजाफा होता जा रहा है। इस हफ्ते खास वसी तौर पर धोखाधही और नए मामलात से मोहतात रहे। खास वसी सदकात के हवाले से मस्जिद में कुरान खानी करवाए और घर में कुरान खानी करवाए। मस्जिद में सौपारे रखवाएं। मजहबी इबादतगाहों में लंगर तकसीम करवाएं। जिस भी मसलहक से ताल्लुक़ रखते हो वहाँ मस्जिद में सौपारा या लंगर या कुरान खानी करवाए और अपने रूहानी उस्तादों की खिदमत करें और तालिब इल्म को किताबें ले दें। ये तमाम सदकात रेमेडीज गुरु चंडाल योग के हवाले से है और इस हफ्ते का मुबारक वजीफा मुश्तरी का पढ़ना, लोही मुश्तरी बनवा कर रखना और लोही मुश्तरी की ताकत को बरहिना इस गोरो चंडाल योग की नहुसत को ख़त्म करने का बाइस बनेगा। इस हवाले से अकाबीर रू मुतालियू का वर्द 313 मरतबा करना मुबारक है। शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मई 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें।